یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، مقامات مقدسہ۔ سقاني الحب كاسات الوصال، فقلت لخمرتي نحبي تعالي. سقاني الحب كاسات الوصال، فقلت لخمرتي نحبي تعالي. اس وقت الحمدللہ بغداد معلیٰ میں ہم موجود ہیں اور مزار غوث پاک کے جو ماشاءاللہ متولی ہیں شیخ خالد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان ہیں، اور الحمدللہ دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں اور پرسکون ہیں۔ Every day before journey or after journey, every day we give the food 2 times. Morning rice with the chicken, okay. with the bread. Every day. سقاني الحب كاسات الوصال، فقلت لخمرتي نحبي تعالي. ہماری خوش بختیوں کی معراج ہے اس دربار میں، وہاں ان کے قدموں میں بیٹھے ہیں جو اولیاء کرام کے سردار ہیں، جو ولیوں کے سلطان ہیں، کہ دنیا بھر میں جہاں غوث پاک کے چاہنے والے ہیں وہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ان جالیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آج تک تصویروں میں چوما تھا، آج غوث پاک کے روضے پر ہم آئے ہیں۔ سید خالد عبد القادر جیلانی جی اس غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں، یہ ان کی آل میں سے ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں یہ پرمیشن دی ہے۔ آپ سب بھی ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کے لیے اور برکتیں عطا فرمائے، ان کے درجے کو بلند فرمائے۔ یہ جو انتظام یہ پورا خاندان سنبھال رہا ہے، اللہ اس انتظام میں اور برکتیں نصیب فرمائے، اور اولاد غوث پاک کا ہم سب کو فیضان نصیب فرمائے۔ سقاني الحب كاسات الوصال، فقلت لخمرتي نحبي تعالي. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہماری خوش بختیوں کی معراج ہے کہ جس دربار پر آنے کی ہر عاشق رسول کو، ہر عاشق اولیاء کو تمنا رہتی ہے، آج ہم اس دربار میں میری مراد پیران پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آئے ہیں۔ غوث پاک کی کیا شان ہے، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کی زندگی کے احوال بیان کریں تو نہ جانے کتنے دن درکار ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، ان کے مزار پر جو اس وقت ہماری دلوں کی کیفیت ہے، جو روحانیت کا جو سمجھیے منظر ہے، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ الحمدللہ ہم رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آپ کو بھی اس در کی حاضری عطا فرمائے۔ اس وقت مغرب کا وقت ہو چکا ہے اور آپ منظر دیکھ رہے ہیں، بڑا سہانا منظر ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، یہاں کا منظر ہر وقت ہی بڑا نرالا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم یہاں پر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ریکارڈنگ کرنے کے لیے حاضر بھی ہوئے ہیں۔ ہم نے آفیشیل پرمیشن لی ہے اور انشاءاللہ اس اجازت کے ذریعے ہم مدنی چینل کے ناظرین کو غوث پاک کے دربار کو بہت قریب سے بھی دکھانے جائیں گے، انہی کے قدموں میں ان کی سیرت کو بھی بیان کریں گے۔ انشاءاللہ نیت ہے کہ غوث پاک کے مدرسے میں بھی جائیں گے، غوث پاک کا جو کتب خانہ جو آج لائبریری بنا دیا گیا ہے وہاں بھی جائیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ یہ سارے مناظر دکھائیں گے، اور یہ ایکسکلوسیو، یہ خصوصی مناظر فقط مدنی چینل پر ہی آپ دیکھ پائیں گے کہ الحمدللہ بتایا یہ جاتا ہے کہ کسی اور چینل کو اس طرح کی اجازت نہیں دی جاتی، آج مدنی چینل کو الحمدللہ یہ اجازت ملی ہے۔ تو انشاءاللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شاندار ہستی ہیں۔ ابھی آپ دنیا میں نہیں آئے، مگر آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے گویا رب عز و جل نے ایک شاندار انتظام فرمایا۔ آپ کے والد گرامی دریا کے کنارے ایک سیب بہتا ہوا دیکھا انہوں نے، ایک نوجوان تھے، سیب بظاہر تو کوئی بڑی قیمتی چیز نہیں ہے، مگر وہ سیب انہوں نے اٹھایا، اسے کھا لیا، پھر یہ فکر دامر گیر ہوئی کہ میں اس سیب کا حق کیسے بخشواؤں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے سیب کے باغ تک پہنچے، وہاں کے مالک سے بات کی کہ یہ سیب آپ کا تو نہیں ہے، مجھے معاف کر دیجئے، اس کا حق معاف کر دیجئے۔ مگر اس مالک نے ایک بڑی عجیب شرط لگائی، واقعہ آگے چلتا رہے گا اور یہ آپ کے ایمان کو بھی تازہ کرے گا کہ یہ جوڑا کیسا تھا، یہ والدین کیسے تھے، خوف خدا کیسا تھا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم کوشش کریں گے کہ ہر تھوڑی دیر بعد ایک مختلف لوکیشن سے، ایک مختلف جگہ سے آپ کو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے احوال بتائیں، آپ کی زندگی کے معاملات بتائیں۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ حافظ حسان بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یا مرحبا یا مرحبا۔ انشاءاللہ حافظ صاحب بھی آج پورے سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوں گے، ادھر یہاں تشریف لائیں گے آپ، اور انشاءاللہ
मनकबत गौसे पाक के कुछ अशार वाकयात भी चलते रहेंगे और मनाकिब भी चलते रहेंगे। जी हाफिज साहब। वहाँ क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वहाँ क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा, तुझसे दर दर से सगुर सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर दर से सगुर सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त हम गौसे पाक के दरबार में मौजूद हैं और यहाँ एक बड़ी अजीम और शान लाइब्रेरी है और बताया जाता है कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी यही कुतुब खाना हुआ करता था। तो इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर बाद इस मज़ार शरीफ के जो मुतवल्ली हैं वो तशरीफ लाएंगे, मजीद उनसे इस लाइब्रेरी की मालूमात लेंगे। यकीनन यहाँ की तो हर चीज़ मुतबर्रिक है क्योंकि निस्बत गौसे पाक से है और गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक तरह से चूँकि ये इल्मी ख़जाना भी है और गौसे पाक के मदरसे की तो क्या बात है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे मदरसे से जो गुजर जाए अल्लाह ताला उसकी भी मग़फ़िरत फरमा देता है। तो आज नियत है इंशाअल्लाह गौसे पाक के मदरसे की भी हाज़िरी देंगे इंशाअल्लाह। तो आइए आपको इस लाइब्रेरी के कुछ मनाज़िर दिखाते हैं इंशाअल्लाह। कदीम किताबों के नुस्खे भी नज़र आ रहे हैं। बेशक जो अहले इल्म हैं और उलमा और मुफ्तियान किराम हैं उनके लिए तो यकीनन ये सारा ख़जाना है माशाअल्लाह। अब ये कुरान पाक जिस तरह लिखा हुआ मुझे लग रहा है कि ये हाथों से लिखे हुए गालिबन नुस्खे होंगे, कलमी नुस्खे होंगे कुरान पाक के। जहाँ किताबें हैं वहाँ तबरुकात भी हैं, कुछ फ्रेम्स भी आप देख रहे होंगे माशाअल्लाह। और ये सिर्फ एक पोर्शन है लाइब्रेरी का। हमारे कैमरामैन इंशाल्लाह आपको इस लाइब्रेरी के और गोशे भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये कलमी नुस्खे भी हैं। अब ये इंशाल्लाह मालूमात करेंगे कि ये किसके हाथ के लिखे हुए हैं। बेटे इस्लामी भाइयों, लाइब्रेरी का दौरा तो जारी है। दुनिया का नक्शा देखा तो एक शेर कसीदा गौसिया का याद आ गया। गौसे पाक के दरबार में ही हैं और हमारे साथ माशाअल्लाह हाफिज हसन भी मौजूद हैं, बहुत प्यारी आवाज़ भी है। तो वो कौन सा शेर है पहले से तर्ज में सुनते हैं, फिर उसका जरा माना भी समझते हैं। नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्मी इत्तिसालि सफ़ानिल हुब्बु कसरतिल विसाल फ़क़ुल्तु
خمرتی محوی تعالی. نظرت الی بلاد اللہ جمعا، اس کا مفہوم کچھ اس طرح بنتا ہے کہ جب میں نے اللہ کے ملکوں، اللہ کے شہروں کی طرف نظر دوڑائی تو وہ مجھے اس طرح محسوس ہوئے جس طرح ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوا کرتا ہے. غوث پاک کو اللہ نے یہ نظر عطا فرمائی کہ ساری دنیا پر آپ کی نظر ہوا کرتی. یہ بات آج سے کچھ سال پہلے تو سمجھانا کچھ لوگوں کو مشکل تھی، لیکن اب سائنس کا دور ہے، ماڈرنائز زمانہ ہے. اب تو ہمارے ایک موبائل فون ہاتھ میں ہو اور اس میں انٹرنیٹ اویلیبل ہو تو ہاتھ پر موبائل رکھ کے ساری دنیا ہم دیکھ لیتے ہیں. تو اللہ کے ولیوں کے پاس پھر وہ کیسا روحانی کنیکشن ہوگا. شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم، سنو میری فریاد یا غوث اعظم. شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم، سنو میری فریاد یا غوث اعظم. لگا کر مجھے اپنے قدموں سے مرشد، لگا کر مجھے اپنے قدموں سے مرشد. میرا دل کرو شاد یا غوث اعظم، میرا دل کرو شاد یا غوث اعظم. تیرے پاک جلووں سے یا پیر و مرشد، تیرے پاک جلووں سے یا پیر و مرشد. میرا دل ہو آباد یا غوث اعظم، میرا دل ہو آباد یا غوث اعظم. میرے قلب سے ہو بے دنیا کی مرشد، میرے قلب سے ہو بے دنیا کی مرشد. اکھڑ جائے بنیاد یا غوث اعظم، سنو میری فریاد یا غوث اعظم. یہ عطار میرا ہے مرشد خدا را، سنا دو یہ ارشاد یا غوث اعظم، سنا دو یہ ارشاد یا غوث اعظم. شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم، سنو میری فریاد یا غوث اعظم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے منی اور عرفات کے خیمے تو دیکھے اور اس کی برکتیں بھی لوٹی ہیں. آج غوث پاک کے دربار میں موجود ہیں. ہزاروں ہزار کی تعداد میں زائرین آتے ہیں اور کئی زائرین غوث پاک کے روضے کے پاس ہی رہتے ہیں. اور ماشاءاللہ یہاں کی جو انتظامیہ ہے بہت اچھے انتظامات کرتی ہے. لنگر بھی وافر مقدار میں ہوتا ہے اور بڑے خوبصورت خیمے لگائے جاتے ہیں، وہاں بستر تکیے بھی سب ہوتے ہیں. تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس خیمے کی بھی زیارت کی جائے. آئیے آپ کو بھی یہ منظر دکھاتے ہیں. اور دعوت اسلامی کے 3 روزہ سنت و برے اجتماع میں بھی خیمے لگتے ہیں، بڑے بڑے ٹینٹ لگتے ہیں، وہاں بھی راتیں گزرتی تھی. کیا بات ہے مدینے کی. آئیے ذرا یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے. اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو بیچ میں جو پلر سے کھڑے ہوئے یہ ہیٹر ہے. بغداد شریف میں سردیوں کے دن ہیں تو یہ ہیٹر جو ہے اس خیمے کو بھی گرم رکھتے ہیں. ماشاءاللہ یہ گدے تکیے سب یہاں موجود ہیں اور ماشاءاللہ
آرام کا سامان موجود ہے. اللہ سلامت رکھے ان لوگوں کو جو اس نیک کام میں خرچ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان آپ کو سنانا ہے. پہلے تو میں یہ بتا دوں ہم کہاں ہیں. ہم غوث پاک کی مبارک مسجد میں موجود ہیں، ساتھ ہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مبارک روضہ ہے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کی وہ مصیبت جاتی رہی، جس نے کسی سختی میں میرا نام پکارا وہ سختی دور ہو گئی، جو میرے وسیلے سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرے وہ حاجت پوری ہوگی. جو شخص 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ شریف 11 بار پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، پھر بغداد شریف کی طرف 11 قدم چل کر میرا نام پکارے اور اپنی حاجت بیان کرے، انشاءاللہ عز و جل وہ حاجت پوری ہوگی. سبحان اللہ. اپنے وطن میں تو جب یہ صلاۃ الغوثیہ صلاۃ الحاجات پڑھتے تھے تو بغداد کی طرف 11 قدم چلتے تھے. آج ہمارے لیے خوش بختی یہ ہے کہ عین غوث پاک کے روضے کے قریب موجود ہیں، تو انشاءاللہ 2 رکعت صلاۃ الغوثیہ پڑھ کر غوث پاک کے روضے کی طرف 11 قدم چل لیں گے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد کیوں مانگی جائے، کیا مانگی جا سکتی ہے. آئیے کچھ اس بارے میں بھی سن لیجئے کہ یاد رکھیے جن کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد کیوں مانگے، تو عرض یہ ہے یہ شیطان کا خطرناک ترین وار ہے، اور اس طرح نہ جانے وہ کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. جب اللہ نے کسی غیر سے مدد مانگنے کا منع نہیں فرمایا تو پھر کسی کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کے سوا کسی سے مدد مانگنے سے روکے. دیکھیے نا قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ عز و جل نے اپنے علاوہ دوسروں سے مدد مانگنے کی اجازت مرحمت فرمائی، بلکہ ہر طرح سے قادر مطلق ہونے کے باوجود بذات خود اپنے بندوں سے مدد طلب فرمائی. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، قرآن میں ارشاد ہوتا ہے 26ویں پارے میں، آیت نمبر 7 ہے، سورہ محمد ہے، ترجمہ کنز الایمان، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ عز و جل تمہاری مدد کرے گا. تو یہ کسی اور سے مدد مانگنا، دیکھیں پہلے اس کانسیپٹ کو کلیئر کر لیں. اگر ہم اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگتے ہیں تو کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ جو جس سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ خود سے دے گا. اولیاء کرام، صحابہ کرام، انبیاء کرام یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں دے سکتے، یہ اللہ کی عطا سے ہمیں دیتے ہیں، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دوسروں سے مدد مانگی، اور قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. اپنے حواریوں سے مدد طلب کی اللہ کے نبی ہو کر. چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے پارہ 28 سورہ الصف آیت نمبر 14 میں. تلاوت قرآن سنیے اور ترجمہ کنز الایمان سنیے. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. اے ایمان والو، دین خدا کے مددگار رہو، جیسے عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کرے. حواری بولے ہم دین خدا کے مددگار ہیں. تو بنی اسرائیل سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی تو غالب ہو گئے. جی بیٹے اسلامی بھائیوں، اب ذرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی بات سن لیجئے. یہ بھی قرآن میں موجود ہے، پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 29 اور 31. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے. اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، اس سے میری کمر مضبوط کر. ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ نیک بندے بھی مددگار ہیں. کیسے؟
پارہ 28 سورہ التحریم آیت نمبر 4. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. نبی کی دونوں بیویوں اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں، اور اگر ان پر زور باندھو تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب بات امید ہے کلیئر ہو گئی ہوگی کہ اللہ کے سوا بھی کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، لیکن اب شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ چلو جناب زندوں سے مدد مانگ سکتے ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ان سے پھر مدد کیوں مانگتے ہیں؟ تو چلیں جناب قرآن پاک کی ایک اور آیت سن لیجئے. اللہ تعالیٰ شہیدوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ کیا وہ دنیا سے جانے کے بعد مردہ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، کہ وہ قبروں میں بھی زندہ ہیں؟ قرآن پاک کے پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 154 کی تلاوت بھی سن لیجئے اور ترجمہ بھی سن لیجئے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں. سبحان اللہ. اب سنائیے، جب شہداء کی زندگی کا یہ حال ہے کہ وہ قبروں میں زندہ ہیں، تو جس نبی کے شہید تو امتی ہوتا ہے نا، جب امتی قبر میں زندہ ہے تو نبی قبر میں جا کر کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا امام بہقی نے حیات انبیاء کے بارے میں ایک رسالہ اور دلائل النبوہ میں لکھا کہ انبیاء علیہ السلام شہداء کی طرح اپنے رب عز و جل کے پاس زندہ ہیں. تو انبیاء بھی زندہ ہیں، اولیاء کرام اور خاص طور پہ غوث اعظم جو اولیاء کے بھی سردار ہیں، تو وہ کیوں نہ اپنی قبر میں تصرف فرمائیں اور زندہ ہوں. تو یقیناً ہم زندوں ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم مردوں سے مدد نہیں مانگتے. تو بہرحال اب انشاءاللہ صلاۃ الغوثیہ پڑھیں گے. میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں اس کا طریقہ. 2 رکعت نفل صلاۃ الغوثیہ کی نیت سے پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ اور ہر رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد 11 قدم غوث پاک کے روضے کی طرف چلنے ہیں، اور پھر غوث پاک کو پکارنا ہے. دل میں اپنی حاجت اور جو تمنا ہے وہ پیش کرنی ہے. اللہ کی رحمت سے امید ہے، اللہ ہی کی عطا سے، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اللہ ہی کی عطا سے، غوث پاک کی برکت سے انشاءاللہ ہماری یہ مشکل دور ہوگی، ہماری یہ حاجت پوری ہوگی. تمام اسلامی بھائی انشاءاللہ 2 رکعت صلاۃ الغوثیہ اس نیت کے ساتھ ادا فرمائیں. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي. اب آپ سب کے دلوں میں جو حاجت ہے، جو تمنا ہے، وہ دل میں رکھیے، اور 11 قدم غوث پاک کے روضے کی طرف چلیں گے، اور ہر قدم پر یا غوث اعظم دستگیر غوث پاک کو پکاریں گے. فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جلودي فساقي القوم بالوافي ملالي. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي. یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ.